یہ کربلا کو دیکھنے کا ایک نظریہ جس میں کربلا زندہ نہیں ہے، کربلا باقی نہیں ہے۔ میں کربلا میں ایک سپیکٹیٹر کا رول پلے کرتا ہوں جو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک نظریہ ہے کربلا کو دیکھنے کا۔ دوسرا نظریہ کربلا کو دیکھنے کا ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا باقی، کربلا زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے، یزیدیت بھی زندہ ہے۔ اور اس نظریے میں مجھے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آج کی کربلا میں حسین کے ساتھ ہوں کہ یزید کے ساتھ؟ یہاں پر میں صرف غم منا کے جنت جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں پر آ کے مجلسوں سے درس لینے کے لیے آیا ہوں کہ جس طریقے سے کربلا والے موت سے نہیں ڈرتے تھے، کیا میں بھی اسی طریقے سے موت سے نہیں ڈرتا ہوں یا ڈرتا ہوں؟ اگر آج حق و باطل کی جنگ ہوگی تو کیا کربلا والوں کی طرح میں میدان میں ڈٹا رہوں گا یا کوفہ والوں کی طرح بھاگ جاؤں گا؟ کربلا کو جب آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ کربلا باقی ہے اور میں آج کی کربلا میں مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو پوری کربلا آپ کے وجود کو، قوم کے وجود کو، سب کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں 55 ملک 57 ملک مسلمان ہیں۔ جب امریکہ آتا ہے اور ان سے کوئی بات کہتا ہے، وہ سب سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ کیوں سجدہ کرنے لگتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کربلا کو نہیں سمجھا۔ کربلا کو نہیں سمجھا۔ جس کے پاس کربلا ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، جس کے پاس کربلا ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، غور کریے، یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، میں شیعہ سنی والی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، اور اگر آپ کی توقع ہے تو ہونے نہیں والی ہے تاخیر۔ اب غور کریں، آپ ایران سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ شیعہ ہے، شیعہ ہے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو آذربائیجان میں بھی 95% شیعہ، ان سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ میں ایران سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ شیعہ ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہاں ہمیں حسینی کردار نظر آتا ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ شیعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں غازہ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ غازہ سنی ہے، لیکن میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے وہاں بھی حسینی کردار نظر آتا ہے۔ آسان ہے، بم گر رہا ہے، بچوں کو ملبوں سے نکال کر دونوں ہاتھوں پہ ماؤں کا کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کربلائی کردار ہے، یہ زینبی کردار ہے۔ عزیزان گرامی، جس شخص نے کربلا کو شیعہ سنی میں تبدیل کر دیا، اس نے کربلا کے ساتھ خیانت کی۔ کربلا حسینیت کا نام ہے اور ہر حسینی کے لیے کربلا کھلا ہوا ہے، ہر حر کے لیے کربلا کھلا ہوا ہے۔ کربلا وہ ہے کہ حسین ایک رات اضافہ مانگتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ 9 کو جنگ ہونے والی تھی، 9 محرم کو، حسین نے ایک رات بڑھائی تاکہ حر آ سکے۔ اب عزیزان گرامی، کربلا 2 ہے، ایک وہ جو زندہ ہے، جو باقی ہے، جہاں پر حسینیت بھی ہے، جہاں پر یزیدیت بھی ہے۔
وہاں اصل سوال ایک جوان کے لیے کیا ہے، غور کریے گا، وہ کیا ہے کہ میں آج کی کربلا میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں، حسین کے ساتھ، یزید کے ساتھ، یا نیوٹرل؟ نیوٹرل یعنی میں فرق نہیں پڑتا، وہ جیتے یہ جیتے، میرا بزنس چلتا رہے، میرا جاب چلتا رہے، کسی کے بارے میرے مولانا آج کی دنیا بہت بری ہے یار، کسی کے بارے نہ 2 میں بولو نہ 4 میں بولو، اپنا خوش رہو، کھاؤ پیو خوش رہو، ٹینشن مت لو، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ تو ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ ہماری ویلیوز کربلا سے ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہاں پر ہے۔ خوب کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہی۔ 3 کیٹیگری پہ ہم لوگ لعنت کرتے ہیں۔ پہلا جو قتل کرتے ہیں، دوسرا جو ظلم کرتے ہیں، تیسرا جو سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور راضی رہتے ہیں۔ اگر میں بھی اسی کیٹیگری میں ہوں کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، میں سنتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، راضی رہتا ہوں، تو اللہ، میں جب بھی زیارت پڑھتا ہوں تو خود کو بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ بس مجھے کربلا کو، زندہ کربلا میں مجھے خود کو کیا بنانا ہے؟ حسینی سپاہی بنانا ہے۔ اگر میں اس زاویے سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں تو ہر انسان جو ادھر کھڑا ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں، اگر آج حسین مجھے کربلا میں بلائیں گے اور یہ صدا دیں گے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے کے لیے، ہے کوئی میری مدد کرنے کے لیے، اگر حسین آج مجھے بلائیں گے تو ہم میں سے کتنے جانے کو تیار ہوں گے؟ یہ اصل سوال ہے۔ کوفہ والوں نے کیا کہا ہم مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کب تک؟ جب تک ہمارا فائدہ ملتا رہے، ہمیں بینیفٹ ملتی رہے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے نزدیک ایک گروہ تھا جسے گروہ تپے کہتے ہیں۔ وہ بیٹھے تھے، جب بھی امام حسین دعا کرتے تھے تو وہ آمین کہتے تھے۔ وہ کیوں رکے تھے؟ تب تک رکے تھے کہ امام حسین جنگ کر کے جیت جائیں۔ جب امام حسین جیت جائیں گے تب ہم امام کو سپورٹ کریں گے۔ حق و باطل کی جنگ میں کردار نہیں ادا کرنا چاہتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، غور کریے گا اس سوال۔ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ نے حسین منی وانا من الحسین بچپن سے پالا۔ آپ نے اور میں نے تو صرف پڑھا ہے، مدینہ والوں نے تو سنا تھا، دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ تو کیوں ساتھ نہیں دیا امام حسین کا؟ آپ مجھے بتائیے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ سوچیے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سب کچھ۔ اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، ساتھ نہیں دیا چلیں کوئی بات نہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، حج جانا چھوڑ دیا، جنت کی تمنا کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ سب کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب تک نماز اور عبادتیں کر رہے ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، جنت بڑی اچھی لگتی ہے۔ لیکن جب حق کا ساتھ دو گے تو جان پہ کھیلنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، مرنا پڑے گا، شہید ہونا پڑے گا۔ لوگوں کو جنت جانا ہے، مرنا نہیں ہے۔ حسین مر جائے انہیں فرق نہیں پڑتا، میں نہیں مرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی غور کریے کہ تاریخ میں لوگوں نے امام کو، معصوم کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں حب دنیا تھی، وہی حب دنیا جو آج عرب بادشاہوں کے دل میں
اب غور کریے، آج کربلا کا سینیریو اور آج کا سینیریو بالکل سملر ہے، کیونکہ کربلا جاویدان ہے، باقی ہے ہمیشہ۔ رتبہ کربلا پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اثر کربلا ہمیشہ باقی رہے گا۔ غور کریے گا، سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ میرے پاس جو آپشن ہے، سیم آپشن تمام عرب بادشاہوں کے پاس بھی ہے۔ کیا آپشن ہے؟ آپشن یہ ہے کہ تمام عرب بادشاہ اگر چاہیں تو حسین ابن علی کی راہ پہ چلتے ہوئے شہید ہو سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا حسین مر جائیں لیکن ان کی جان اور ان کی تخت و تاج باقی رہے۔ سیم آپشن ہے کہ نہیں؟ اب غور کریے، امام حسین کے سامنے بیعت کا مطالبہ ہوا، امام حسین نے کیا کہا؟ قد رقزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ۔ امام حسین نے کہا میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک ذلت کا راستہ، ایک عزت کا راستہ۔ ذلت کا راستہ کیا ہے؟ ظالم کے سامنے سر جھکا دینا۔ عزت کا راستہ کیا ہے؟ راہ شہادت کو قبول کر لینا۔ اور حسین نے کہا کہ ممکن نہیں ہے حسین ذلت کے نزدیک جائے، یعنی ممکن نہیں ہے حسین ظالم کے سامنے سر جھکا دے۔ اور پھر حسین نے کہا حیحات من الذلہ، سب مل کے گئے حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ۔ دو راستے ہیں، ایک ذلیلوں کی طرح ظالموں کے سامنے جھک جاؤ، دوسرا حسینیوں کی طرح شہادت کو قبول کرو لیکن ظالم کے سامنے جھکنا قبول۔ دو ہی راستے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا میرے پاس بھی وہی راستہ تھا جو ان کے پاس تھا، ان کو بھی آفر کیا گیا تھا، چھوڑ دو غزہ کو، چھوڑ دو فلسطین کو، مرنے دو بچوں کو، تم اپنی زندگی جیو، تمہیں کیا کرنا ہے، تم لبنان کو بناؤ، تم اپنا پیسہ دیکھو، اپنا خاندان دیکھو۔ سیم آپشن ہے کہ نہیں؟ بس عزیزان گرامی، جو آپشن سید حسن نصر اللہ کے پاس تھا، وہی آپشن عرب بادشاہوں کے پاس تھا، وہی آپشن میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ میں ظلم کے سامنے سر جھکا لوں گا یا ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا حیحات من الذلہ؟ یہ کربلا ہے۔ کیا کروں میں؟ اگر میں کہتا ہوں کربلا معیار ہے حق و باطل کا، تو میری زندگی میں وہ معیار کا اثر دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ میں یہاں مجلس میں ثواب لینے آیا ہوں یا حسینی بننے آیا ہوں؟ مجھے ثواب مل جائے، بعد میں کوئی مرتا ہے مرتا رہے، یہ حسینیت ہے۔ عزیزان گرامی، غور کریے، جب میں خصوصاً جوانوں کو کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر ملنے آئے امام حسین سے، اور جب ملنے آئے امام حسین سے تو انہوں نے امام حسین سے کہا، غور کریے گا کیا کہا؟ بزرگ تھے مدینہ کے، کہا مجھے ڈر ہے کہ بنی امیہ کی تم سے خاندانی دشمنی ہے، تمہیں مار دیں گے جان سے۔